الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم اجعلنی من المتقین واجعلنی من المحسنین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من المقربین واجعلنی من ورثة جنت النعیم آمین ثم آمین۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوعات اور 118 آیات ہیں۔ یہ مکہ کے متوسط دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کے حوالے سے صحابہ کرام کی ایک روایت آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ سب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم سے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی کی کیفیت سے اوبر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو ان کے اوپر پورا اتر جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ جنت کے وارثین شروع کے 10 آیات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مومنون کی تلاوت کر کے دکھائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ سورت نازل ہونے کے بعد یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ ہمیں زیادہ کر دے تھوڑے نہ رکھ، اے اللہ ہمیں عزت دے ذلیل نہ کر، اے اللہ ہمیں عطا کر محروم نہ رکھ، اور اللہ ہمیں دوسروں پر مقدم کر دے دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ، اے اور اللہ ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے زمانے کے لیے ہی یہ دعا ہمیں کرنا سکھائی، اللہ ہمیں زیادہ کر دے تھوڑے نہ رکھ، اور اللہ ہمیں عطا کر محروم نہ رکھ، اللہ ہمیں عزت دے ذلیل نہ کر۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اس صورت کے اندر بیسیکلی ایمان کو راسخ کیا گیا ہے اور اطاعت پر چلنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک اللہ کا خوف اس کی محبت کے ساتھ انسان کے اوپر نہ ہو، طاری نہ ہو، تب تک کہ انسان اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی محبت ہے اور اس کا خوف جو ہمیں تقویٰ، جو کہ ہمیں محبت کے ساتھ تقوی کا معاملہ جو ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر چاہتا ہے، اس کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، آپ کے بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، مطلب ان کی کیا عادات تھی، تو آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے سورۃ مومنون کی تلاوت نہیں کی، وہ نہیں پڑھی؟ سورۃ مومنون کی 10 آیات کو جو پڑھ لے تو وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سورۃ مومنون کی 10 آیات پڑھ لے۔ اور کان خلقہ القرآن، یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کا پورا جو قرآن تھے وہ ان 10 آیات کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو جنت کے وارثین کے یہ 10 آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ 7 کام ہے اس کے اندر جو بتائے گئے ہیں کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں یہ تمام کام بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ بہت خوبصورت آیات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً شور شارٹ ہے یہ بات کہ افلح، فلاح پا جائیں گے کون؟ مومن۔ جو مومن ہے، ایمان لانے والے، جو زبان سے کہہ کر اور پھر عمل سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ واقعی اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہیں، وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ فلاح پا جائیں گے۔ فلاح کا روٹ ورڈ ہے، یہ افلاح کا روٹ ورڈ فلاح ہے، اور فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں۔ کسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی خوب ایفرٹس لگاتا ہے ایک چیز کو، کھیتی کو
اگانے کے لیے. تو مومن بھی بیسیکلی فلاح ہوتا ہے اور ایک کسان کے معنی اپنی پوری زندگی کھیتی کاٹتا ہے اور کھیتی اگانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ آخرت میں کھیتی کاٹنے والا بن جائے. اللہ ہمیں دین کا مجاہد بھی بنائے اور وہ آخرت میں ہماری اعمال صالحہ کی کھیتی کاٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ کیسے ہوتے ہیں فلاح؟ یہ کیسے ایمان لانے والے جو آخرت میں فلاح کے حقدار ہوتے ہیں؟ پہلی صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی خشوع کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر کیا تھا کہ وہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا جب حکم آیا تھا تو پھر کہا گیا تھا کہ اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بے شک ایک مشکل کام ہے لیکن وہ خشوع کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. اور ان کا خشوع کرنے والوں کا طریقہ تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے کہ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُم إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ وہ جو خشوع کرنے والے ہوتے ہیں ان کی خشیت اس طرح ہوتی ہے کہ طاری مطلب ان کے اوپر خشیت طاری کیسے ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ان کو پلٹ کر جانا ہے. تو جو اللہ سے ملاقات کا معاملہ جو انسان کے اندر آتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر خشیت کو لے کر آ سکتا ہے. جب صحابہ خشیت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بیسیکلی عاجزی کرنا، جھک جانا، دب جانا. تو عاجزی جو ہے وہ نہ صرف ہماری جسمانی قسم کی ہونی چاہیے بلکہ ہماری روحانی عاجزی بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو جو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی تو اس کا اظہار اس کے جسم پر بھی ہوتا، یعنی کہ وہ خواہ مخواہ میں ادھر ادھر سے ہاتھ واتھ اپنے نہ ہلا رہا ہوتا. تو خشیت والی نماز میں جہاں انسان کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہاں پر اس کے اندر جسمانی خشیت سے اس کی عاجزی کا اظہار بھی نظر آنا چاہیے کہ نگاہیں بھی جھکی ہوں اور ہاتھ بھی قابو میں ہو اور جو زبان کہہ رہی ہو تو دل وہیں پر ہو اور آپ کی نگاہیں بھی انہی جگہوں پر مرکوز ہو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رکوع میں، قیام میں، سجود میں، تشہد میں جہاں جہاں نظروں کی جگہ ہے وہیں پر اپنی نظریں انسان رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ منہ کھول کھول کر جمائیاں لینا، ہل ہل کر نماز پڑھنا، یہ سب خشوع والی نماز کے طریقے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے اسکنوا فی الصلاۃ کا جب حکم آیا کہ نماز میں سکونت اختیار کرو، بالکل ساکن ہو جاؤ اور خواہ مخواہ میں ہلنا جلنا پسند نہیں ہے. اچھا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نماز میں ایک دم سے تیزی سے نماز ادا کی جاتی ہے تو مومن کی یہ نماز بھی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا نماز میں چوری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رکوع اور قوما میں چوری کرتا ہے، یعنی کہ قوما رکوع جلدی جلدی کرتا ہے اور قوما کیا ہوتا ہے کہ جب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہوتا ہے تو آپ سیدھی کمر نہیں کرتے اور پھر آپ دودھ نیچے نہیں جاتے. اسی طرح سجدے میں جب آپ ایک سجدے کے بعد پورا نہیں بیٹھتے اور پھر دوبارہ سے سجدے میں چلے جائیں تو یہ چوری ہے نماز کے اندر. تو آپ نے تمام ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک رکن دوسرے رکن پر آ جائے تو اتنا توقف کرے کہ ہڈی اپنے اصل مقام پر آ جائے اور پھر دوسرے رکن پر جانا چاہیے. تو بالکل تسلی سے کرنا چاہیے. اور بڑی خوبصورت ہمیں دعائیں سکھا دی اس کے لیے کہ جب آپ رکوع کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ جب دعا مانگی تو وہ ایسی دعا تھی کہ ایک صحابی نے پیچھے سے یہ کلمات کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو پوچھا یہ کس نے کلمات کہے تھے؟ کہ میں نے دیکھا کہ یہ کلمات جو ہے فرشتے لبک لبک کے لے کر جا رہے تھے اللہ کے حضور پہنچانے کے لیے. تو یہ بہت خوبصورت کلمات ہیں. ایک صحابی نے پھر بتایا کہ یہ میں نے کہے تھے. تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اگر ہم پڑھیں گے کھڑے رکوع کے بعد تو انشاءاللہ اس میں ہم پورے سیدھے کھڑے ہوں گے. اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے وقت بھی ایک دعا بتائی گئی ہے. اگر وہ دعا پڑھ لی جائے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تو نے اللہ سے سب کچھ ہی نہیں مانگ لیا؟ تو وہ کیا دعا ہے؟ رب اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی ورفعنی وجبرنی. ہر چیز وہ مانگ لے انسان. تو یہ آپ کو روحانی خشیت بھی ایسے اسی وجہ سے آئے گی کیونکہ آپ کو جب پتا ہوگا کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تبھی آپ دعاؤں میں جب آپ کا دھیان ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا معاملہ بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. کئی دفعہ نماز میں وسوسے آتے ہیں
تو وسوسے تو آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ وسوسے نہ آئیں، کیونکہ دیکھیں آپ چل رہے ہیں کس کے اوپر، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور ایمان کا خزانہ بڑھنے جا رہا ہے۔ شیطان تو چاہے گا ہی نہیں کہ ہمارا ایمان کا خزانہ بڑھے، لہٰذا کیا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، لیکن جب اقامت کہی جاتی ہے تو شیطان واپس آتا ہے اور مومن کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب وسوسے اس نے ڈالنے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے وسوسوں پہ کنٹرول کرنا ہے، یہ ہے ہمارا کام، جو ہم نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ اب وسوسہ آئے گا، کوئی دھیان میں آیا میں نے فلانی کو جو ہے وہ اتنے پیسے دینے تھے، اچھا وہ میں نے پیسے یہاں سے نکالے وہاں رکھے، یہ کر لوں گی ایسے، یا فلاں جگہ سے یوں مانگ لوں گی یوں رکھ دوں گی، ادھر میں نے رکھے کیا کیا، تو وہ سارے جو وہ سوچ کی لڑی ہے نا، اس پہ قابو پانا ہے۔ اس پہ قابو پا لیں گے تو انشاءاللہ خشیت خود بخود آئے گی۔ ان جو وسوسوں کو جھٹکنا اصل معاملہ ہے، بس وہی ہے کہ وہ کر وہی سکتا ہے کہ جس کو نماز کے معنی اور مفہوم پر پورا عبور حاصل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نماز میں سے تم کو وہی ملتا ہے جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو تم سمجھ کے پڑھتے ہو بس وہی نماز کا حصہ ہے جو تمہیں ملتا ہے۔ اللہ ہمیں بہترین طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشیت والی نماز ہمیں پڑھنا سکھا دے، اور خشیت والی نماز میں بھی وہی ہے نا کہ نماز میں احسان کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اگر تو ایسے نماز پڑھ کے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ایسے پڑھ کے وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو بس ایسے احسان والا معاملہ ہوگا انشاءاللہ تو ہماری نمازیں بھی بہترین ہوگی۔ اللہ اس کی نمازوں میں ہمیں خشوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو خشیت والی بنائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت کیا ہے کہ وہ اپنی لغویات سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ لغو کس کو کہتے ہیں جی؟ لغو وہ ہوتی ہے چیز جو کہ ہر وہ بیکار، بے فضول، بے فائدہ، لا یعنی جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، نہ ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، وہ ہر چیز کیا ہے؟ لغو چیز ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے، وہ اس کے پاس تو دنیا میں اتنا کرنے کا ٹائم، مطلب اتنا کام ہے کرنے کا کہ اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ فضولیات میں اپنا ٹائم برباد کرے۔ اس نے تو تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر بھی کرنا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ بھی کرنا ہے، اس نے تو تعاونوا علی البر والتقوی بھی کرنا ہے، اس نے کتنے کام ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اتنے کام ہے۔ پھر قرآن کو سیکھنا ہے، پھر آگے سکھانا، تمام کے تمام کام اس نے حقوق اللہ ادا کرنے، حقوق العباد ادا کرنے، اور اس کے پاس تو ان فضولیات کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہوتا۔ تو مومنوں کی صفت کیا ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں لغویات کا علم بھی عطا فرمائے اور لغویات سے دور رہنے کا طریقہ بھی سکھائے۔ دیکھیں اصل میں کیا ہے، مومن کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں بھیجا گیا اور وہ آزمایا جا رہا ہے، اور وہ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں بیل رنگ ہو سکتی ہے، اور ادھر رنگ ہوئی اور ادھر آپ کو ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، تو کسی وقت بھی آپ کا جو ہے وہ بلاوا آ سکتا ہے۔ لہٰذا وہ فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، وہ ہر چیز میں کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری ان کی صفت کیا ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے زکوٰۃ کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے زکوٰۃ کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنا، نشو نما کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مال کو پاک کیا جاتا ہے اور مال کی نشو نما کی جاتی ہے اگر مالی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اگر اپنے نفس کی زکوٰۃ ادا کیا جائے تو اس کو تزکیہ کہتے ہیں، گویا آپ اس کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں اور اس میں نیکیوں کی اچھائیوں کی نشو نما کرتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس کا معاملہ بھی کرتے ہیں، اپنی نظروں کو پاک کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو پاک کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو پاک کرتے ہیں، اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں، اپنے جسموں کو پاک کرتے ہیں، اپنے اعمال کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنے ماحول کو پاک رکھتے ہیں، ہر چیز کی پاکیزگی کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ مومنوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے وہ سورہ نور میں بتایا ہے نا کہ مومن کے حکم ہے کہ وہ کیا کریں، یغضض مومنات کیا کریں گی، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ اپنی کیا کریں گی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا نا
کہ تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. اور جو دو چیزیں کون سی ہیں وہ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، یعنی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے وہ کیا ہے شرمگاہ. تو وہ انہوں نے تو جنت میں جانا ہے، لہٰذا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی صرف دو جگہ ایسی ہیں کہ اپنی یا تو ازواج کے آگے اپنی شرمگاہوں کو کھولتے ہیں یا پھر اپنے جو لونڈیاں ہوتی ہیں ام ملک کے یمین میں ہوتی ہیں صرف ان کے سامنے وہ اپنی شرمگاہوں کو کھولتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے آگے کھولنے پر ان کو قابل ملامت نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کو اجازت ہے کہ ان کے سامنے وہ کھول سکتی ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ اور کچھ چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں. یعنی کہ یہ جو طریقے اللہ نے بتا دیے اگر اپنی ازواج کے پاس بھی جانا ہے تو اسی طریقے سے جانا ہے جیسا کہ اللہ نے کہا. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں اکیلے میں جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ غیر جگہوں پہ کرتے ہیں یا نامحرموں کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ جنتیوں کی صفات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو فحش اور برائی کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے. تو یہ ایسے بڑے فتنے ہیں کہ جو آج بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ فحش کس طرح آتا ہے. آپ جب سود کھاتے ہیں تو یا حرام مال کھاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حلال مال کی کھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اپنی شرمگاہوں کی بھی ہمیں توفیق حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں کا بھی پاس کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں نماز وہ چیز ہے جو دو مرتبہ آ رہی ہے. اللہ نے یہاں کہا ہی نہیں کہیں پر بھی کہ وہ پڑھتے ہیں نماز. کیا کہا؟ ایک تو یہ کہ نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے نا. مومن اور کافر میں تو فرق ہی نماز ہے نا، ترک صلاۃ کا فرق ہے. تو وہ نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے. اب ہم یہ کہیں کہ جی ہماری تو نماز میں خشیت ہی نہیں آتی تو چھوڑو میں پڑھتی نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے. نماز میں خشیت نہیں بھی آ رہی ہے تو اٹینڈنس تو لگانی ہے. لیکن جنت کے وارث بننے کے لیے نمازوں کو بہترین بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے. پہلی خوبصورتی کیا تھی کہ آپ خشیت لے کر آئیں. دوسری خوبصورتی کیا ہے کہ ان کی حفاظت کریں. اور وہ جو حفاظت ہے وہ کس طرح سے ہے کہ نماز کے انداز کی حفاظت، نماز کے اوقات کی حفاظت، نماز کے لباس کی حفاظت، تمام وعدے معاہدے جو اللہ تعالیٰ سے نماز کے دوران کی ان کی حفاظت، اور پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کی نمازوں کی حفاظت. ہر حفاظت جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتی ہے. اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. یعنی کہ یہ 7 کام کرنے سے جنت کی وراثت مل رہی ہے. خشیت، نمازوں میں خشیت، نمازوں کی حفاظت، لغویات سے دوری، اس کے علاوہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل پیرا ہونا، شرمگاہوں کی حفاظت، امانت کا پاس کرنا، ایفائے عہد. بس اتنے سے کام ہے. اللہ ہمیں ان کے بہترین طریقے سے یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو. اللہ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنائے. جنت الفردوس وہ جنت ہے جو ایک سیپریٹ پراپرٹی ہوگی انسان کی، اور اس کے آس پاس میں جیسے ہم فارم ہاؤس ہوتا ہے نا ہمارا، اور فارم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے آپ کی باؤنڈری وال ہوتی ہے اور کوئی اس جگہ آ نہیں سکتا. تو جنت الفردوس وہ باغات ہیں جو کہ آپ کی اپنی سیپریٹ انڈیپینڈنٹ پراپرٹی ہوگی جنت کے اندر، اور اس میں آپ اپنے جتنا مرضی جو مرضی چاہیں وہ کر سکیں گے. باقی جنت جو ہے وہ پورا باغ ہے جس میں ادھر بھی محل ادھر بھی محل ادھر بھی محل. لیکن جنت الفردوس کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ پراپرٹی جو سراؤنڈیڈ بائی مختلف قسم کے جو ہے ٹریز، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی جگہ شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے کچھ سٹیجز یہاں پر بتائے ہیں، اور یہ وہ سٹیجز ہیں جو 1450 سال پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اس وقت سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب ایمبریولوجی جو ہے وہ کا علم آیا اور میڈیکل سائنس نے ایڈوانسمنٹ ہوئی، مائکروسکوپ ایجاد ہوا، اور پھر دیکھا گیا کہ کس طرح سے انسانی جو اعضاء کی تخلیق ہوتی ہے یا ایک بچے کی تخلیق ہوتی ہے.
تو وہ بالکل اسی طرح سے من اس کے اوپر فٹ بیٹھا، اور وہ تمام کی تمام باتیں جو اس کے اندر ایک سیکوینس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہی اسی سیکوینس سے ہماری انسانی جسم کی بھی تخلیق ہوتی ہے۔ ہم اس قرآن کی قدر نہیں کرتے، لیکن جو نان مسلمز ہیں انہوں نے جب اس کے اوپر پرکھا تو سمجھ میں آ گیا۔ اور کیتھل مور جس نے وہ پوری ایمبریولوجی کی بک لکھی تھی، وہ جب اس نے دیکھا کہ قرآن میں تو اللہ نے سیکوینس ہی ایسی بتائی ہیں، تو وہ اس کے بعد مسلمان ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے جب علم ہوتا ہے آپ کے پاس، تو کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ تو اس سے زیادہ بڑا علم پہلے سے موجود تھا مسلمانوں کے بعد، گویا اسلام ہی جو ہے وہ بہترین مذہب ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات نہیں پرووائڈ کر رہا کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دے رہا ہو۔ ہمارا قرآن ایک سائنس کی کتاب بھی ہے، طب کی کتاب بھی ہے، ہمارے لیے معیشت کی کتاب بھی ہے، معاشرت کی بھی کتاب ہے، قانون کی کتاب بھی ہے، سیاست کی کتاب بھی، ہر قسم کی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں اس میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ صرف اور صرف اس کے اوپر یقین کی ضرورت ہے۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے، اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق بتائی کہ تو کیا تھا، دیکھ تیری کیسے تخلیق ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے محبت انسان اسی وقت کرتا ہے کہ جب اس کو واقعی اپنی کمتری اور اللہ کی برتری کا احساس ہوتا ہے۔ تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، یعنی 7 راستے کون سے؟ وہ سولر سسٹم کے 7، اور پھر تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی زیتون کا درخت، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ عرب اس کو سالن کے طور پر اس میں روٹی ووٹی ڈبو کے جو ہے وہ کھایا کرتے تھے۔ آج بھی یہ مصر اور شام میں بہت وافر مقدار میں زیتون پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے اور ان پر کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ مویشیوں میں ہمارے لیے کون سا فائدہ ہے جو ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں؟ گوشت تو ہم کھاتے ہیں، لیکن دودھ وہ ہے چیز جو ہم پیتے ہیں۔ اللہ نے اتنے خوبصورت ہمارے لیے ملک پروڈیوسنگ پلانٹس جو ہیں وہ تیار کر کے رکھے ہیں۔ ہم دنیا میں اگر دودھ بنانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اول تو ہم دودھ بنا نہیں سکتے، وہ جو پاؤڈرڈ ملک ہے وہ بھی اسی ملک کو ڈرائی کر کے اور اس کو سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ چورا بنا کے آپ کو سیل کیا جاتا ہے۔ آپ خود سے اس کی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے جو دودھ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو ڈرائی ملک ہوتا ہے اس کی بات کی، لیکن اللہ نے دیکھے ہم جو دودھ بناتے ہیں، جو ہم پیکنگ میں پیک کر کے رکھتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک ہمارا باڑا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم بھینسوں کو رکھ لیتے ہیں، یا گائے کا باڑا ہوتا ہے، ادھر سے ہم دودھ ان کا نکالتے ہیں، وہ دودھ نکالنے کے بعد پیسچرائزیشن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو فلٹر کر کے اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ پیک کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، پھر اس کی وہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، کچھ جلدی ایکسپائر ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن کتنے بڑے بڑے پلانٹس لگانے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے سے ملک پروڈیوسنگ پلانٹس ہمارے لیے مویشی کی صورت میں رکھے ہیں۔ ادھر سے ادھر لے کے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، نہ تمہیں کوئی اس کے اوپر پیسہ لگانا پڑے گا، نہ کچھ اور کرنا پڑے گا۔ جب چاہو کہ دودھ بھی مل جائے گا، فریش بھی ہوگا، تازہ بھی ہوگا، اور بالکل گرم گرم بھی ملے گا، اور اس سے بھی جو ہے نا وہ جراثیم سے بھی پاک ہوگا۔ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ دودھ والا معاملہ میرے اور آپ کے لیے اتنے خوبصورت انداز میں کیا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، باقی اللہ تعالیٰ اپنی ساری کی ساری چیزوں کے لیے اب مختلف طریقوں سے اپنی باتیں سمجھاتے ہیں۔ تو اب پہلے اللہ نے ہم انسان کو اس کی ذات میں سے، اس کی تخلیق میں سے بتایا، پھر آس پاس پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں اس سے حوالے سے دودھ ایک نشانی ہے وہ بتایا، کشتیاں ایک نشانی وہ بتایا، اور جو مختلف کھجور انگور کے باغ وغیرہ وہ ہم جو اللہ نے ہمیں درختوں کی مثالیں دی۔ پھر اللہ نے کیا بتایا؟ نہیں سمجھ میں آتی بات تو ٹھیک ہے، دیکھو ہم نے دوسرے قوموں کو کیسے ہم نے ان کے ساتھ معاملات کیے تھے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ قوموں کے قصے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی کی دعوت یہی ہوتی تھی کہ اللہ کو الہ واحد مان لو۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگی یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہے تمہیں جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔
کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، نو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے، اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یعنی نبی بھی کسی کی سفارش نہیں کریں گے۔ اب یہ اب غرق ہونے والے ہیں، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کیا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ وَرَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جب بھی آپ کسی نئی جگہ پر پہنچے یا منزل پر پہنچے تو آپ ضرور اس دعا کو جو ہے وہ اپنے زبانوں پر لے کر آیا کریں، کیونکہ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں اور یہ بہت زیادہ برکت والی دعائیں ہیں۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں سے خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تھا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو یہ وہی کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ وہی پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم تو گھاٹے میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بند کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید، یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی آخرت کا عقیدہ ان کا جو ہے وہ کمزور تھا، تو آخرت کا عقیدہ بھی جب تک انسان کا نہ ہو، راسخ نہ ہو، انسان اپنے اعمال کے اندر استقامت نہیں لا سکتا اور اعمال کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو کون سی اطاعت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ کون سی ہوئی؟ پھر ایک تو یہ کہ ایمان ہونا چاہیے، پھر ایمان کے بعد تقوی، تقوی کے بعد اللہ کی محبت، اور اللہ کے محبت کے بعد آخرت کی فکر جب ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی اطاعت کی طرف ہم خود بخود مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور سورہ مومنون ہمیں بنیادی طور پر اللہ کی اطاعت کے لیے انہی طریقے سے جو ہے وہ لے کر چل رہی ہے۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر تو اب میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ قریب ہے وہ وقت جب کہ یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ ہی اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس فسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ پھر کار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دھوم کی لی۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جو جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی غلام ہے، یعنی غلام قوم کے اوپر دو لوگوں پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ کس بات پہ جھٹلایا تھا؟ کیونکہ انہوں نے تکبر کیا تھا اور ٹھٹائی لی، انا پرستی ان کے اندر آ گئی تھی، دنیا کے محبت میں وہ سرشار تھے، لہٰذا انہوں نے نبی کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، تورات دی تھی اللہ نے، تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو کتاب کو صرف پڑھنا نہیں ہوتا کہ ناظرہ پڑھ پڑھ کے گزرتے جائیں، بلکہ کتاب اللہ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ یہ سطح مرتفع کون سی جگہ؟ ایک پلیٹو تھا، ربوہ اس کا مقام، اور یہ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہ ایک پلیٹو کا تھا ایریا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں کھانے پینے پہ کوئی ممانعت نہیں کی، رسولوں کو بھی کھانے پینے کا حکم تھا، کیونکہ جب آپ طیب کھائیں گے تو ہی اعمال صالح ہو سکیں گے، لہٰذا ان کو بھی طیب اور پاکیزہ کھانے کا حکم تھا، اور غیر طیب اور غیر پاکیزہ کھائیں گے
تو ظاہر ہے اعمال صالحہ کیسے ہوں گے. شیطان کا آپ کو معاملہ پتہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو غیر طیب یعنی حرام کھلایا تھا تو کیا ہوا تھا؟ 70 اوریاں ہو گئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمیشہ اپنے کھانے پر بہت اہتمام کرنا ہے, پر دھیان رکھ کے کھانا ہے کہ تو عمل صالح ہی تب ممکن ہوں گے جب تمہارا کھانا حلال ہوگا. اللہ ہمیں حلال رزق کی پہچان عطا فرما, حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آسانی کے ساتھ ہمارے شوہروں کو ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال رزق ہی ہمیشہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو کھانے کی توفیق نصیب فرما. اچھا, اس کے حرام مال سے تو صدقہ بھی کیا ورنہ قبول نہیں ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, بس مجھے سے تم ڈرو. بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. ایک ہی دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہمیشہ سے, ان الدین عند اللہ الاسلام. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف جو ہے وہ فرقوں کی جو ہے وہ شکلیں دنیا میں بنا کے بھیجی ہوں. لیکن کیا ہوا, آہستہ آہستہ جب ایک الکتاب ایک شریعت ان تک پہنچائی گئی تو پھر آہستہ آہستہ پک اینڈ چوز کرنے لگے. جب علم آ جاتا تھا تو اپنی اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جاتے تھے. کچھ لوگ ایک حصے پر شد و مت کے ساتھ عمل کرنے لگ جاتے تھے, کچھ لوگ دوسرا حصہ پکڑ لیتے تھے. تو اس طرح کیا ہوا, آج ہماری امت میں بھی فرقہ بازی اسی طرح ہو گئی. کیا ہوا, دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کسی نے تبلیغ پکڑ لی, کسی نے جہاد پکڑ لیا, کسی نے جو ہے وہ حقوق اللہ پکڑ لیے, کسی نے وظیفے پکڑ لیے, کسی نے کیا پکڑ لیا کہ جی بس ٹھیک ہے والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک کرنا ہے, باقی سب چیزیں گئی بھاڑ میں. کسی نے صرف اپنے گھر کو پکڑ لیا. تو ہر کوئی جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے اپنا اپنا کام کر رہا ہے. کسی نے سیاست کو پکڑ لیا ہے نا اپنا دین کے ساتھ. لیکن کیا ہے, دین کے ساتھ کیا سیاست کو ملانا جائز ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ بس دین لے کے چلے, سیاست تو علیحدہ ہے. یاد رکھیے گا, جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگے سی. ہمارے دین کے اندر سیاست شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں بس اپنا بس پڑھتے رہو, وظیفے اور نمازیں اور قرآن پڑھ لو, بس ٹھیک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کر لو, لیکن سیاست وہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ مولویوں کا کام نہیں. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. طاقت کے ذرائع جب تک آئیں گے نہیں, اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹیشن کروا ہی نہیں سکتے آپ. وہ طاقت کے حصول کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی. طاقت کے حصول کے لیے تو دوسری جگہوں پہ گئے تھے نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نکل وہیں بیٹھے رہتے, زہرا اپنے دین کو مانتے رہتے. طاقت کو چاہیے تھا تبھی تو ان کو لے کے وہاں سے نکلے اور صحرا نما سینا میں ان کو آباد کیا, تب شریعت وہاں پہ نافذ ہوئی اور پھر انہوں نے دین کو اٹھا کے جو ہے وہ لے کے چلنے کا معاملہ انجام دیا. تو جب تک کہ طاقت نہیں آئے گی تب تک آپ دین کو لے کے نہیں چل سکتے. تو ہم کبھی بھی سیاست سے دین کو علیحدہ نہیں کر سکتے. آج جدھر بھی کام ہو رہا ہے, اخوان المسلمون ہے, سید حسن البنا شہید ہے, سید قطب شہید ہیں, حماس ہیں, یہ لوگ شیخ احمد یاسین حماس کے وہاں مختلف جگہوں پہ جہاں ٹرکی میں کام ہو رہا ہے, سعودیہ میں کام, ادھر انڈیا میں کام ہو رہا ہے, پاکستان میں کام ہو رہا ہے, بہت ساری لیبیا میں, جدھر بھی یہ کام ہو رہے ہیں, سب کے سب چاہتے ہیں کہ اسلام ایک جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک خلافت کا ایک ایلیمنٹ آئے. اور جیسے نا مسلم ہے, ہم وطن ہے, سارا جہاں ہمارا. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اپنے بے شک ملک ہونے چاہیے, لیکن کیا ہے اس کے اندر ایک اسلامی قلعہ ضرور ہونا چاہیے, یونائٹڈ مسلم آرگنائزیشن ضرور ہونا چاہیے, تاکہ اس کو پتا ہو کہ جی دشمن کو کہ ہم مسلمانوں سے ٹکر نہیں لے سکتے, یہ سب متحد ہیں, یہ سب ایک ہے. آج ہم نے ہر ایک نے اپنا کام پکڑ لیا, کوئی ادھر کوئی ادھر. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا, دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہر قوم کے پاس جو کچھ تھا وہ اس میں مگن ہے. اللہ کہتا ہے چھوڑ دو انہیں, ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. ایک دن آئے گا جب اللہ نے کن کہنا ہے فیکن ہو جانا ہے. جب اللہ نے اس دین کو غلبہ دینا ہی ہے, اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ نے اس دین کو غلبہ دینا ہی ہے, اور جو دین کے استحکام یا دین کو نفاذ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو کم سے کم ہم ان لوگوں میں تو شامل ہوں گے کہ کل اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ تیرے دین کے غلبے کے لیے میں نے بھی اپنا کچھ کردار ادا کیا تھا. تو اپنا کردار ضرور ہم نے اس کے لیے ادا کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد سے انہیں مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں؟ اب جو منافق ہوتے ہیں یوزلی وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اب ہمارے پاس اتنا مال, اتنا اسباب اور ہمارے کاروبار اور ہماری اولادیں اتنا زیادہ کیوں ہوتی؟ اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے.
نہیں، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. یہ مال اور اولاد تو کیا تھے؟ ہم نے پڑھا تھا نا، یہ تو دنیاوی چند روزہ زندگی کی آسائشیں، اور اللہ نے تو دنیا کی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ اللہ کی رضا کا کرائٹیریا یا پیمانہ ہرگز بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج دیے جا رہے ہیں تو کل بھی دیے جائیں، وہ بھی یہی کہتے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، ان اصل معاملے کا انہیں شعور ہی نہیں ہے. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈرتے رہتے ہیں، خوف کرتے رہتے ہیں، دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا بڑا رب ہے، اتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، اتنا بڑا میرا محسن ہے، اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتی. تو کیا ہے؟ اس کو یہی فیلنگ رہتی ہے، ما قدر اللہ حق قدری، کہ میں نے تو اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. اللہ سے جب محبت کر کے کچھ دیتے ہیں تو کبھی بھی کم پہ اکتفا نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا، جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ کبھی بھی کم پہ اکتفا نہیں کرے گا. وہ کہے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا، اتنی نعمتیں میرے رب نے مجھے دی ہیں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ کر دوں، اس سے بھی زیادہ کر دوں. محبت جن کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں اس کے لیے یہ بھی بنا دوں. کوئی بھائی سے محبت ہے، بھائی نے آنا ہے تو انسان کا دل نہیں ہوتا بھائی میرا آ رہا ہے تو میں اس کی پسند کی چیزیں بناؤں، یہ بھی اس کو پسند ہے، یہ بھی کر دوں، یہ بھی پسند. شوہر آ رہا ہے کہیں باہر سے کسی ٹور سے واپس آ رہا ہے تو آپ کا دل نہیں ہوگا کہ آپ میرے ہسبینڈ کو یہ بھی چیز پسند ہے، میں یہ بھی ان کے لیے بنا کے رکھوں، یہ بھی بنا کے رکھوں، یہ بھی بنا کے. ہوتا ہے کہ نہیں پتا؟ اور اللہ جس کو محبوب رکھتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ اب یہ بھی کر دوں اس کے لیے، یہ بھی. اسی لیے جب اللہ سے محبت ہوگی تو انسان کا بھی ویسے ہی معاملہ ہونا چاہیے کہ حق کہ وہی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میری جان بھی اللہ کی راہ میں چلی جائے تو وہ حق ادا نہیں کر سکتی. تو بس یہاں پر وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، سب کچھ دیتے ہیں، اپنی جان، مال، اولاد، اپنے صلاحیتیں، اپنی تھکاوٹیں، اپنی نیندیں، سب کچھ دیتے ہیں دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. لیکن ان کو تسلی نہیں ہوتی. یہ ہوتے ہیں مشفقون جو اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں مشفقون بنا دے. ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی زبردست بات کہی ہے. قرآن میں کئی دفعہ یہ بات آئی ہے کہ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اس کسی شخص کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا جاتا. اگر اللہ نے آپ کو وہ طاقت ہی نہیں دی تو اللہ نے اس طاقت کے بارے میں، اس بات کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا. ایک مرتبہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور کچھ صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے. کھجوریں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کھجوریں تقسیم کر دیں اور کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی، لیکن حضرت علی کو صرف ایک کھجور دی. اور حضرت علی کو بڑا فیل ہوا کہ یہ کیا، میں تو اتنا قریبی ہوں اور اتنے میرے رشتے بنتے ہیں، پھر بھی مجھے صرف ایک ہی کھجور دی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ چلے جائیں اور کل میرے پاس آئیے گا سب کے سب. تو جب سب کے سب کل واپس آئے تو اللہ کے نبی نے گرم تپتی ہوئی دھوپ کے اندر پتھر رکھوایا اور کہا کہ اپنے جوتے سب اتار کے ایک ایک کر کے اس پہ کھڑے ہو اور مجھے کھڑے ہو کر بتائیں کہ جو میں نے کل کھجوریں دی تھی ان کا کیا کیا. جن کو پاس زیادہ کھجوریں دی تھی ان کو زیادہ دیر کھڑے ہو کے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اور تپتے ہوئے پتھر کے اوپر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر حساب دینا پڑا. اور جب جتنا زیادہ تھا اس کو اتنی دیر لگی. اور حضرت علی کے پاس ایک ہی کھجور تھی، وہ ایک سیکنڈ ان کو لگا، وہ جا کے انہوں کھڑے ہوئے اور فوراً اتر کے آ گئے. اللہ کے نبی نے پھر ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ کو کل تکلیف ہو رہی تھی نا کہ میں نے آپ کو ایک کھجور دی، کیوں دی ہے؟ تو بس جس کے پاس جتنی نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حساب بھی لینا ہے. اور اسی طرح قیامت میں اسی طرح تم لوگوں نے کھڑے ہو کر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تم سب نے اپنی نعمتوں کا حساب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہی کرنا ہے. تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں صرف انہی کا سوال ہوگا. جو نعمت ہی نہیں ہے اس کا کہاں سے سوال ہوگا؟ جو اندھا ہے اس سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے نامحرموں کو کیوں دیکھا،
ہے کہ نہیں؟ یا ان سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا جو بول نہیں سکتے کہ تم نے قرآن کی تبلیغ کیوں نہیں کی، یا تم نے کیوں نہیں اٹھ کے قرآن کی تلاوت کی؟ ظاہر ہے وہ بول ہی نہیں سکتا، وہ کیسے؟ تو بس یہی ہے، جتنی جس کی طاقت ہے اور جتنی جس کی پہنچ ہے اس سے اسی طرح سے سوال کیا جائے گا۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتانے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں کہیں بھی اللہ کا صفاتی نام ظالم نہیں ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے اور نہ وہ کسی پہ ظلم کرے گا۔ اللہ نے وہی کرنا ہے جو انسان کا اپنا عمل ہوگا، اسی کے بارے میں بس پوچھ گچھ ہوگی۔ مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اسی طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں، اور اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم ان کے عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے۔ یہ عیاش کون ہے؟ وہ مترفین، کھاتا پیتا ایلیٹ آف دا ٹاؤن جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے ہم یہ کرتوت کیے جائیں گے اور ہم ان لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، استغفر اللہ، یعنی رونا چیخنا چلانا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو ڈانٹے گا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو ڈانٹنا ہے کہ تم اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ کیوں نہیں ملنی ان کو اب مدد؟ کیونکہ تمہیں میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، اپنے چوپایوں میں اس پر باتیں چھاٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غضب کا عالم دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مترفین کو اس دن ڈانٹ رہا ہوگا۔ یہ مترفین ایلیٹ آف دا ٹاؤن جو آج دنیا کے ٹھیکیدار بن کے چل رہے ہوتے ہیں، جب جو ہم مرضی کر لیں ہمیں کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں ہے، اور مادر پدر آزاد ایسے معاملات کر جاتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو یہ اس طرح سے دھتکار رہا ہوگا اور ڈانٹ رہا ہوگا۔ وہ دنیا میں لوگوں کو ڈانٹتے تھے، آج اللہ کی ڈانٹ وہ سنیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی اس کے اسلاف کے پاس آئی ہی نہ تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف ہی نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، حق ہی ان کو اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور اس کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ کہتے اگر تمہاری خواہشات کے پیچھے میں سارے معاملات چلاتا تو زمین آسمان کا نظام تو تم نے درہم برہم کر دینا تھا، نہ تم نے اپنی بیٹیوں کو وراثت دینی تھی، نہ تم نے جو ہے وہ زنا سے رکنا تھا، تم نے رشوتیں بھی کھانی تھی، تم نے سود کے چکر میں بھی پڑنا تھا، تم نے تو اپنی خدائی صاف میں رد و بدل کر کے مردوں نے عورتوں نے مرد بن جانا تھا، خنزیر شراب ہر چیز جو حرام کی تھی وہ تم نے اپنے لیے حلال کرنے لی تھی۔ انسان کی تو خواہشات ایسی ہیں، جس چیز سے اللہ نے روکا وہ نے تو وہی کرنا تھا۔ پھر نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ ہم قرآن کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع انسان ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے ہی ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے، یا تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی رزق بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے؟ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا تکلیف میں عاجزی اختیار کر لینا، اللہ کے آگے جھک جانا اللہ کو زیادہ پسندیدہ رویہ ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاجزی اختیار کر کے تکلیف میں جب اللہ کے حضور جھکتے ہیں تو اللہ کے مزید فرما بردار بننا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ وہ تکلیف جو تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ تکلیف تیرے لیے امتحان ہے، اور وہ تکلیف رحمت بھی ہے، اور وہ تکلیف جو تجھے اللہ سے دور کر دے وہ تیرے لیے عذاب ہے۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں۔ یہ تو محض افسانہ ہے پارینہ ہے، یعنی ہر دور میں اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی کہ قرآن کی باتیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، مطلب اولڈ فیشنڈ ہیں۔
ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی۔ مشرکین مکہ اللہ کو پہچانتے تھے نا، مانتے تھے، اللہ اکبر رب کعبہ کہتے تھے، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ اگر ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اسے اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں آ کے کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود دوسرے کو معاف کر دے۔ اور اللہ نے بار بار یہ بتایا کہ برائی کو بھلائی سے درگزر کرو۔ ایک جگہ آتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے درگزر کرو اور تم دیکھو گے کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن گیا ہے۔ تو یہ ایسا رویہ ہے کہ جانی دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ تو برائی کو بھلائی سے درگزر کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن پہلوان وہی ہے اللہ کی نظر میں جو مطلع کی طاقت تک ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ اللہ یہ باتیں ہمیں کرنا سکھا دے، اور اللہ دوسروں کے ساتھ برائی اگر کوئی ہمیں تھپڑ مارے تو ہم اس کو پیار کرنے والے ہوں، بڑھ بڑھ کے پیار کرنے والے ہوں۔ اللہ یہ ہمیں رویے بھی سکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے تھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان اس طرح کے رویے پہ جاتا ہے تو شیطان ہمیشہ اس کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری دیکھا نا کیا تمہارے ساتھ کر کے چلے گی، تمہیں بے عزت کر دیا، وہ ہوتی کون ہے تمہارے ساتھ ایسے کرنے والی، جاؤ جا کے تم بھی اس کو سنا کے آؤ، تو اس کی مجال کیسے ہوئی تمہیں یہ بات کہہ کے وہ چلی گئی، یا اس نے ایسے تمہیں کہہ دیا، تمہاری انسلٹ بڑے محفل میں وہ کر کے چلی گئی، تمہیں جاؤ جا کے تم بھی اس کو سناؤ۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ شیطان ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، ہم لاکھ کوشش کریں کہ اگلا ہم سے برا کر رہا ہے تو ہم نے اس کو برا نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے اس حکم کی اطاعت کر کے اس کی برائی کو بھلائی سے درگزر کرنا ہے۔ وہ چانٹا مارے میں اس کو پیار کروں، وہ ہمیں ذلیل کرے ہم اس کے اعلی اخلاق تو یہی تھے نا کہ تو جو تجھ پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر، جو نہ دے تو اس کو دے، جو کٹے اس سے جڑ، یہی تو اعلی اخلاق تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ عدلہ میں بدلہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا نا، کہ بدلے میں کسی کے ساتھ اچھا کرنا تو وہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ تو شیطان یہ ہمیں کرنے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فوراً سے ہمیں بتایا کہ ایک وظیفہ دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا اچھا اخلاق ہو جائے تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے وظیفہ کیا دے دیا کہ وَقُلْ اس کے اور کہو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئے۔ تو گویا یہ فوراً یہ انسان اپنی زبانوں میں ذکر الہی سے تر کر لے، اپنی زبان کو یہ دعا جاری کر لے، کیونکہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو آ رہے ہیں۔ تو بار بار جب آپ یہ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس برے عمل کے اوپر خود بخود قابو پا لیں گے اور اس کی برائی کو بھلائی سے درگزر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مشکل نہیں ہے، بالکل بہت آسان۔ ایسی تو صحابہ کرام اتنا اور تابعین اور تبع تابعین اتنے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم کا آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہ ایک علاقے میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اتنا برا بھلا کہتے رہے تو وہ کہنے لگے بھائی جتنا برا کہنا ہے نا یہی کہہ دو، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا نا تو اس بستی کے اندر لوگ مجھے بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، اگر انہوں نے یہ باتیں تمہارے منہ سے سن لی نا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، تو جتنا تم نے ابھی بولنا ہے بول لو، بول کے فارغ ہو جاؤ۔ اور ایک اور بات یہ کہ اس طرح سے کوئی برائی آپ کے ساتھ کرتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کا بھی آتا ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی آتا ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی آتا ہے، خوب ایک شخص ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو وہ اگلے دن کیا ہوا کہ وہ لے گئے اس کے گھر میں نا تحفہ لے گئے چلے گئے،
گئے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو کل آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مجھے میرے لیے تحفہ لے کر آ گئے. تو انہوں نے کہا ہاں میں اسی لیے تحفہ لے کے آیا ہوں کہ کل جو تم نے مجھے نیکیوں کا تحفہ دیا تھا نا تو یہ اسی کا بدل ہے جو تمہیں میں آج دے رہا ہوں. تو یہ برائی کو بھلائی سے درگزر کرنا، اور یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو پھر انسان جو آپ کا جانی دشمن بھی ہے نا وہ آپ کا دوست بن کے ہی رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معاملہ اور آتا ہے حضرت عدی بن حاتم کے ساتھ کہ ہوا یہ کہ قبیلہ تی کے سردار حاتم تائی کے بیٹے تھے اور یہ عیسائی تھے، اور یہ کیا کرتے تھے اپنی قوم کے سردار تھے نا تو ان سے اپنی قوم سے 1/4 حصہ ان سے لے لیا کرتے تھے. آپ دیکھیں 25% آف دیئر انکم وہ لے لیا کرتے تھے. تو یہ ناجائز آمدنی تھی جو یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا معاملہ کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عدی بن حاتم جو ہے وہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ریاست بہت پھیل رہی تھی اور ان کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام ہمارے بھی علاقے تک آ جائے تو ہم اس کو ہرگز بھی آنے نہیں دیں گے. لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، لہٰذا اپنے غلام کو کہا کہ تم نا 2 اونٹنیاں جو نا ہر وقت تیار رکھو تیز ترار، یہ نہ ہو کہ مسلمان کسی دن ہمارے گھروں پہ بھی آ جائے اور قبضہ جما لے. 20 سال یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہی کا سامان ان کے طرف سے رہا اور مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. تو ایک مرتبہ جب ایک دن ان کے ایک غلام نے آ کے بولا کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اوپر نا مسلمانوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے مسلمان ہمارے علاقے تک پہنچ گئے، تو یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے بھی یہاں پر آپ کے پاس آ جائیں. انہوں نے کہا فوراً اپنی اونٹلیاں نکالو، سارے لوگوں کو بلاؤ جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان کو جمع کرو اور یہاں سے نکلیں، یہاں سے بھاگیں. کوچ کرنے کے لیے وہ شام کی طرف جانے لگے تو اب ہبڑ دبڑ میں انہوں نے جس کو ان کو سمجھ میں آیا فٹافٹ لیا، اس کو بھی لیا اس کو بھی لیا. تو ان کی ایک بہن تھی جو کسی اور علاقے میں گئی ہوئی تھی تو وہ پیچھے سے رہ گئی، بھول گئی. اب جب یہ جتنی دیر ان کو شام پہنچنے میں لگی راستے بھر میں ان کے بہت سارے جو ان کے رشتے دار تھے وہ سب کے سب مرتے گئے، ہر کوئی ایک ایک کر کے ختم ہوتا گیا. اب جب وہاں پر پہنچے تو ان کو اپنی بہن کی شدت سے یاد آئی کہ وہ تو میری بہن آئی نہیں، وہ تو میں وہیں پہ کہیں چھوڑ آیا ہوں. اب جب مسلمان وہاں پر آئے تو انہوں نے ان کی بہن کو جو عدی بن حاتم کی بہن تھی وہ ظاہر ان کو لونڈی بنا کے لے گئے. اب وہ جب لونڈی بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو یہ ان کو مسجد نبوی کے جو وہاں پہ حجرے تھے وہاں پہ باندھ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو فردن چیک کر رہے ہیں کون ہے اس طرح سے. جب وہاں پر پہنچے تو ان سے پوچھا کہ حضرت علی نے نا اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ان سے بولو جو بولنا چاہتی ہو. تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا نگران میری آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ بیچاری پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نگران کون ہے؟ تو وہ بولنے لگی میرا بھائی عدی بن حاتم. تو وہ کہنے لگی وہ جو اللہ اس کے رسول سے فرار اختیار کر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گئے. پھر کیا ہوا، اگلے دن پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی قریبی تھے. حضرت علی نے پھر اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، بولو جو بولنا تھا، مجھے جو بولتی ہو ان کو بولو. تو اس نے پھر یہی بات بولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات بولی اور چلے گئے. پھر اس نے اگلے دن تیسرے دن جب آئے اور حضرت علی نے پھر اشارتاً اس کو کہا کہ تم اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو تمہاری بات اگر جو سننا چاہیں گے تو سن لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کو یہ کہا کہ آج سے تو آزاد ہے. اس نے کہا تھا نا کہ آپ مجھ پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو. ساروں کی فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آرام سے اس کو آزاد کر دیا. اس نے ایک دم سے وہی بات کی کہ جیسے ایک عورت ہوتی ہے نا، وہ جاتی ہے لینے کے لیے بازار میں اپنے لیے بالٹی شالٹی یا کوئی چیز خریدنے جاتی ہے تو وہ دکان پہ جاتی ہے، خوب زیادہ رش ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو بولتی ہے کہ بھائی یہ کتنے کی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ 50 روپے کی. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں 50 روپے تو بہت زیادہ ہے، تم اس کے نا 10 روپے لے لو. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں 50 روپے ہی ہوں گے. تو وہ کہتی ہے نہیں بھائی میں تو 10 روپے ہی دوں گی. تو وہ کہتا ہے اچھا تو ایسا کر جا، ایسے ہی لے جا، میری طرف سے فری لے جاؤ بس جاؤ یہاں سے، میری جان چھوڑو. تو آگے سے کہتی ہے 2 لوں گی. تو یعنی کہ وہ پھیل جائے گی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کو فارغ کیا تو وہ آگے سے فوراً پھیل گئی. وہ 2 لوں گی والی بات اس نے کی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی کے پاس جو ہے نا وہ جانا چاہتی ہوں ملک شام، تو مجھے وہاں پر بھیج دیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو آگے سے کہا کہ دیکھو اگر تم وہاں جانا ہی چاہتی ہو تو ٹھہر جاؤ، انتظار کرو جب تک کہ جلدی نہ مچاؤ، جب تک کہ کسی قابل اعتبار شخص کو نہ دیکھ لو جو کہ کوئی کسی قافلے میں آئے جس کو تم جانتی ہو، اس کے ساتھ پھر تم جانا، تو پھر تم چلے جانا، ایسے تم اکیلی مت جاؤ۔ دیکھیں دشمن ہے، لونڈی تھی، آزاد کیا ہے، لیکن تھی تو سردار کی بہن نا، تو اس کی اسی طرح سے اس کی ریسپیکٹ کیا اور اس کو جانے دیا، اب اس کو یہ بات سمجھائی۔ پھر تھوڑے دن گزرے تو ایک قافلہ آیا جس میں ان کا جان پہچان کا شخص تھا، یہ فوراً آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اب یہ قافلہ آیا اس کے اندر میرے جان پہچان کا، میں اس کو جانتی ہوں، یہ وہیں پہ جا رہے ہیں تو میں مجھے جانے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور اونٹنی دی اس کو، خاص طور سے اس کو سواری دی، اس کو کھانا پینا دیا، اور پھر کہا کہ تم اب جاؤ۔ اب جب یہ عورت وہاں پہ سے نکلی ہے تو اس نے جا کر اپنے یہاں پر عدی بن حاتم کے آس پاس کے جو رشتہ دار تھے سب مر گئے، وہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ بہن کو یاد کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ سامنے سے نا اونٹ آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جو قریب آتی ہے تو وہ تو بہن تھی، ایک دم سے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ تم کیسے آ گئی ہو، پھر پیار محبت جیسے بھائیوں بہنوں کا، تو وہ پھر بتاتی ہیں ساری بات کہ دیکھو، وہ آگے سے یہ کہتی ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اس کی بات مان لی تو تم جو ہے وہ ہو جاؤ گی، کیا نام ہے اس کا، تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اور اگر تم نے نہ بھی مانی تو کم سے کم تمہیں وہ نقصان کوئی نہیں پہنچائیں گے، تو لہٰذا تم ضرور جاؤ، میں تو یہی کہوں گی تمہیں کہ تم جاؤ، فوراً ملاقات کرو، اور اگر نبی ہے تو ملاقات میں سبقت لے جانے پر آپ کو درجہ ملے گا، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو ان کے دربار میں آپ کو رسوا تو کم سے کم نہیں کیا جائے گا۔ وہ نبی کی اپنی بہن کی بات مان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں عدی بن حاتم ہوں۔ اب وہ اتنے 20 سالوں کا وہ دشمنی بھاگ بھی گیا ہے، لیکن جب نبی کے پاس آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ کتنے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی تھی، لڑائی میں ان کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا، لیکن کوئی بات نہیں کی، اس کی برائی کو بھلائی ہی سے درگزر کر رہے ہیں۔ اور چاہتے تو فوراً عدی بن حاتم کو پکڑواتے اور اس کو اصولی پہ چڑھوا دیتے، کر سکتے تھے نا، نہیں کیا، بہن کو بھی نہیں کیا تھا، اوپر سے کیا کیا ہے کہ تھپڑ مار رہے ہیں تو تم بہن کو پیار کر کے اور نکال دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور اپنے بھائی کے پاس چلے جاؤ۔ ویسے بھی ہمارا دین عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے اوپر تو ہاتھ دسترازی کی اجازت بالکل ہی نہیں دیتا، لیکن جب عدی بن حاتم وہاں پر پہنچ گئے، اب بادشاہ تھا اپنے قبیلے کا، حاتم تائی کا بیٹا تھا، اب وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کو بتایا کہ میں جی عدی بن حاتم ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کے سینڈ کرنے لگے آؤ میرے ساتھ چلو، اب اور مسجد نبی سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور راستے میں کون مل گئی؟ ایک عورت مل گئی، بوڑھی عورت، بچے کے ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کے کوئی بات چیت کر رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات بھی سنی، اس کی ضرورت کو پورا بھی کیا۔ تو عدی بن حاتم نے کہا واللہ یہ کسی بادشاہ کا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی درمیان میں اس کو روک لے اور یہ رک جائے اور عوام سے باتیں کر رہا ہو۔ پھر جب وہ گھر گئے تو گھر میں جا کے وہ بیٹھے، جب بیٹھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اس کو دیا اور خود زمین پر بیٹھے۔ یہ کہنے لگا کہ نہیں تکیہ آپ رکھے، کہتا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تکیے میں تو تمہیں کو بیٹھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ تھا نا، وہ عادی نہیں تھا زمین پہ بیٹھنے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے کے مطابق ہی، اس کی طبیعت کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کیا، تکیہ اس کو دیا۔ حالانکہ سرکار دو جہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہے، لیکن عاجزی کتنی ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم تکیے پر تم بیٹھو گے، میں زمین پر ہی بیٹھوں گا۔ وہ دن عدی بن حاتم کہتے ہیں واللہ یہ تو کسی بادشاہ کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بادشاہ ہے ہی نہیں۔ اب بادشاہ والی چیز اس کے دماغ سے نکلتی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نصرانیت اور لادینیت کے درمیان متذبذب تو نہیں ہو رہے ہو، یعنی ڈاوا ڈول تو نہیں ہو کہ نصرانیت اور لادینیت، یہ تو ہم تو لادین ہیں اور یہ نصرانیت یعنی عیسائیت؟ اس نے کہا کہ بالکل آپ کا ارشاد بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی قوم کے مال سے چوتھائی حصہ لے کر کھاتے نہیں ہو؟ یعنی یہ ایک ایسا عمل تھا کہ یہ حیران ہو گیا
کہ ایک بادشاہ کو اس طرح کی بات نہیں پتا ہو سکتی، یہ تو کوئی غیب کی بات ہے جو اس کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ انہوں نے کیسے جان لیا کہ میں اپنے عوام سے چوتھائی حصہ لے کر کھاتا ہوں. تو اس کو اب یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ نے ہی ان کو بات بتائی ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنفیوژن کو بھانپتے ہوئے کہا کہ شاید تجھے دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی حالت زار اور غربت روک رہی ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں اتنا مال ہو جائے گا کہ کوئی شخص صدقہ قبول کرنے والا نہیں رہے گا. پھر اس کی آنکھیں اس کی اور کھل گئیں. وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے گا کہ پورے خطہ عرب میں اسلام کا پرچم لہرائے گا اور ایک عورت تنہا قادسیہ سے مدینہ منورہ آئے گی بے خوف و خطر. وہ اور زیادہ اس کی آنکھیں کھل گئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی کہ قریب بابل کے سفید محلات کو مسلمان فتح کریں گے اور کسرا اور ہرمز کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے. تو یہ تو بادشاہ جو نا خزانوں کی بات سن کے ایک دم سے کہنے لگا کسرا اور ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنے پیار سے دیکھیں اس سے بات چیت ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری فیوچر پریڈکشنز کیے جا رہے ہیں اور اب وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ دو نشانیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میری زندگی میں ہی پوری ہو گئی کہ وہ جو تنہا عورت نے سفر کرنا اور وہ جو ہے اپنا جو پہلے والی تھی کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا. بس یہ تیسری نشانی تھی. یہ عمر بن عبد العزیز کے دور میں پوری ہوئی تھی کہ جب لوگ نکلتے تھے مال لے کر زکوٰۃ دینے کے لیے یا صدقہ دینے کے لیے. اتنے لوگوں کے پاس وہ تھی آسودہ حالی کہ کوئی بھی صدقہ لینے کے لیے یا زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہے برائی کو بھلائی سے درگزر کرنے کے انداز اور طریقے. اللہ ہمیں بھی اسی طرح کے رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اور دوسری زندگی تک. برزخ جو ہے وہ پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ یہ لفظ آیا اور یہ ایک آڑ ہے، ایک پردہ، ایک بیریئر اور ایک رکاوٹ. یہ برزخ کہاں پر ہے؟ یہ عالم برزخ کہتے ہیں. قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی تک. پھر جو ہی کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہیں رہے گا اور وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. اللہ ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل فرما دیجیے گا اور اللہ ہمارے نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری کر دیجیے گا. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور وہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم ربنا وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار. جب جہنمی آگ میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ وہی تم لوگ ہو، آیات تمہارے سامنے آتی تھی اور جھٹلا دیتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے. پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ جواب دے گا دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو جو میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا تھا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں. اللہ اس دن ہمیں بھی کامیاب کر دینا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں پر ٹھہرے ہیں. لبثت قوم یومن او بعض یوم، بار بار یہی آتا ہے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کر دیا، تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم سمجھتے تھے کہ تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. فتعال اللہ الملک الحق، بس بالا اور برتر ہے اللہ بادشاہی حقیقی. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے مالک عرش بزرگ کا. ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون.
اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہو اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو ہیں افحسبتم سے آخر تک، یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کا گزر ایک بیمار پر ہوا جو سخت مریض تھا، تو آپ نے اس کے کان میں یہ آیات جو ہے وہ پڑھ دی، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ آیات پڑھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہے اگر پہاڑ پر بھی اس کو پڑھ لے تو آیات پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے ان آیات کی وجہ سے۔ افحسبتم سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے اور اس کے اوپر ہمیں ایمان اور یقین کامل عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان نکال لیجئے، سورہ نور ہم نے کل کر لی تھی۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوعات اور 77 آیات ہیں مکہ۔ یہاں سے جو ہے اس کے اندر بہت ہی خوبصورت تفسیر، اس میں کچھ عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ سورہ فرقان کی ایک اور خوبصورتی یہ بھی ہے اور اس کی خاصیت کہ اس کی جو 3 شروع کی آیات ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن بچوں کی زبان کھل جائے تو انہیں شروع کی 3 آیات یاد کروائی جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر عقیدہ توحید کو جو ہے وہ راسخ کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ نہایت متبرک برکت والی ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان یعنی کسوٹی، حق باطل، جائز ناجائز، نیکی گناہ، عذاب ثواب اور حلال حرام تمام چیزوں کو پرکھنے کا پیمانہ اور کسوٹی جو ہے وہ اللہ نے اتاری۔ کس کے اوپر؟ یہ قرآن کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن کو فرقان کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہایت برکت ہے جس نے یہ قرآن، یہ فرقان اتارا ہے علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر۔ کون سے بندے کے اوپر آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور کیوں آیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے انذار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی وہ اللہ کوئی عام رب نہیں ہے، وہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کی، اور بادشاہت اسی کے پاس ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ دیکھیں آپ توحید کا عقیدہ کیسے راسخ کیا جا رہا ہے کہ اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، لم یلد ولم یولد والی بات ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ جس کے ساتھ بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا، اس کی تقدیر بھی بنائی، اور پھر فرمایا تھا 4 چیزیں حدیث میں آتی ہیں کہ اس تقدیر میں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو یہ کہ کوئی کہاں اور کب پیدا ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کب اور کہاں مرے گا، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس کو کسی کو کتنا اور کہاں سے رزق ملے گا، اور چوتھی بات یہ کہ اس کی اولاد کتنی ہوگی۔ تو یہ تمام 4 باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ تقدیر ہے، یہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کچھ ہم تکلیفیں اور خوشیاں یہ بھی ہم اپنی تقدیر میں لے کر آتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے اعمال کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ چھوڑا نہیں، بلکہ اپنے علم سے قلم تقدیر کو حکم دیا تھا کہ تقدیر لکھ۔ اس نے تمام لوگوں کی تقدیر لکھ دی تھی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں اور نہ ہی جلا سکتے ہیں، نہ ہی مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان تو ایک من گھڑت سی چیز ہے، یعنی کہ نبی کو نہیں مانا تو قرآن کو بھی نہیں مانا، اور قرآن کو پھر کیا کہہ دیا گیا؟ تو من گھڑت سی چیز ہے۔
رسالت پر نہ ایمان ہے اور نہ ہی کتاب کے اوپر ان کا ایمان ہے، جس سے اس شخص نے من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ انہی غلاموں کے بارے میں کہتے تھے نا، جبر اور یسار اور بلان اور ان کے بارے میں۔ تو بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اسے اعتراض کا جواب دیا کہ ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یعنی اگر وہ تمہاری باتوں پہ تمہیں پکڑ نہیں رہا نا، تمہیں معاف کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اس کی غفاری اور اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے تمہیں ابھی تک اس نے ڈیل دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے اور پکڑا نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ یعنی کہ اب مشرکین مکہ کے مختلف قسم کے اعتراضات۔ پہلے تو یہ اعتراض ہے کہ جی قرآن جو ہے وہ فرقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود گھڑ لیا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ لیکن اب بہت سارے اور مزید اعتراضات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، متفرق قسم کے لوگ اعتراضات کر رہے تھے۔ ان میں سے اب دیکھیں سارے اعتراضات یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان سارے اعتراضات کے بعد اللہ تعالیٰ رسالت کا اصل عقیدہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہوئے کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی ہی نہیں ہے۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تمہیں دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں۔ اصل بات کیا بتایا جا رہی ہے کہ عقیدہ آخرت ہی نہیں ہے ان کا، اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، تبھی تو اس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ نبی جو ہے وہ کیا چیز ہونی چاہیے، ان کے پاس نبی کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک جگہ پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ قد استفیناہ فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ ان کی کچھ صفات کے بنا پر ان کو دنیا اور آخرت میں چن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی بناتا ہے۔ یہ جو ان کے اعتراضات ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، نبی کے پاس یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو بھی چن لے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو جس بات سے نبی ڈرا رہا ہے، جس چیز کے لیے نبی برے انجام سے متنبہ کر رہا ہے کہ سدھر جاؤ، واپس تمہیں اللہ کے حضور پلٹنا ہے اور جواب دہی کرنی ہے، تو وہی ان کا عقیدہ خراب ہے۔ جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، اور وہ جب ان دور سے ان کو دیکھی گے تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آواز سن لیں گے، اور جب کی دست و پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ یعنی تنگ جگہ ٹھوسے جانے کا عذاب بھی ہے جہنم کے اندر، جہاں آگ کی بیڑیاں ہوں گی، جہاں آگ کے کپڑے ہیں، گندھک کا پاجامہ، کرتا اور کھجلی کا کرتا، اور اس کے علاوہ جو ہے تنگی اور ٹھوسے جانے کا عذاب، لڑائی جھگڑوں کا عذاب، بھوک کا عذاب، وہ سری بکرے کی کالی ہون جیسی بھون ڈالے گی ان کے چہروں کو، وہ تیل کی تل چھٹ جیسا اس کا وہ جو پینے والا معاملہ وہ دیا جائے گا۔ تو ہر قسم کی جو ہے نا وہ عذابوں کی مختلف شکلیں ہیں، اس میں سے یہ شکل ایک بتائی ہے۔ ان سے پوچھو یہ انجام ہے اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اللہ یہ وعدہ ہم سب کے حق میں پورا کر دینا۔ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا، ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، یہ ہماری تو مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے، یعنی عیش میں یاد خدا بھول گئے، تیش میں خوف خدا بھی بھول گئے، اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ ہی کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔
جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتہ ہمارے پاس بھیجے، فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، یا پھر ہم اپنے رب کو ہی دیکھیں، بڑا ہی گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ تو مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہیں ہوگا۔ مجرم جو فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ تو روح ایک ایک اعضاء میں چپٹ رہی ہوگی کہ نہ مجھے نہ مارو، مجھے نہ نکالو، تو وہ تو کوئی بشارت نہیں ہوگی، بشارت تو نیکوکاروں کے لیے ہوگی۔ وہ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ کیوں اڑا دیں گے؟ کیونکہ کافروں کے عمل تو قبول ہی نہیں کیے جائیں گے۔ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، انہوں نے تو سارے اعمال ایمان کے بغیر کیے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ جب حساب کتاب سارا کا معاملہ ہو چکا ہوگا تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنتی جو بلا حساب ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ناشتہ کریں گے جنت کے اندر جا کے، اور اللہ تعالیٰ ان کا مچھلی کی کلیجی سے جو ہے نا جنتیوں کا ناشتہ کروائیں گے جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن دوپہر سے پہلے تمام کے تمام انسانوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب جو لوگ جنت میں جائیں گے تو پھر ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے، اچھی جگہ بھی ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام بھی پائیں گے۔ اب یہاں پر پھر ان کی ضیافت کس سے کی جائے گی؟ ظہر کے کھانے سے، یعنی دوپہر کے کھانا ان کو دیا جائے گا۔ اور وہاں پہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بیل ہوگا جو وہاں پہ چر رہا ہوگا، زعفران کو کھا رہا ہوگا، اس بیل کو ذبح کیا جائے گا اور تمام جنتیوں کی ضیافت اس بیل کے گوشت سے کی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنے جنتی اور کتنا بڑا بیل ہوگا۔ اللہ ہمیں جنت کی نعمتوں کا حریص بنا دے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ وہ منکرین کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑ لیا ہوتا، کاش سنتوں کو فالو کیا ہوتا، کاش میں نے سنتوں کی باتوں کو مان کے اس پر چلی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ دوست ہی تو تھا جس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت ہی نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ یہ شیطان تھا جو دوستوں کی شکل میں آ رہا تھا اور ادھر سے ادھر انسان کو لے جاتا ہے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور انسان دوستوں کے بہکاوے میں آ کے کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے طریقوں کو بھول ہی جاتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ کے خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستیوں کے پیمانے بڑے صحیح ہونے چاہیے۔ دوست کس کو بنانا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ کا قول آتا ہے کہ دوستی اس سے کرو کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جس کے ساتھ اس کی بات سنو تو عمل میں اضافہ ہو، اور جس کا عمل دیکھو تو تمہارے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو جائے۔ تو گویا دوست کس کو بنانا چاہیے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کی کمپنی میں ہمیں آخرت کی یاد پیدا ہو، اور جس کے عمل کو دیکھ کے ہمارے عمل میں اضافہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آدمی کو اسلام لانے کے بعد نیک ساتھی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملتی۔ صرف متقی شخص تیرا کھانا کھائے اور صرف مومن ہی کو تو اپنا ہم نشین بنا۔ تو دوستوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے؟ وہ وہی لوگ ہونے چاہیے جو ہمیں آپ کو کرائٹیریا اور پیمانہ حضرت عیسیٰ کے اس بات سے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان اپنے دوستوں کی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے۔ انگلش میں آتا ہے نا، a man is known by the company he keeps۔ جیسا دوست ہوتا ہے انسان ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے جیسے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بالکل انسان اپنی کمپنی میں رہتے ہوئے اس کمپنی کی چیزوں کو آپٹ کرتا ہے اور اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کو پھر بہت محتاط ہونا ہے، یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن انسان جو ہے یہی کہنے والا بن جائے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ دوست ہیں جو آپ کو یا تو جنت میں لے جائیں گے، اور یہی دوست ہیں جو آپ کو جہنم میں لے جائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اچھے دوست کی مثال کستوری بیچنے والے کی سی ہے اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی سی ہے. کستوری بیچنے والا کیا ہے کہ وہ خوشبو بیچنے والا, کہ جب تو اس کی کمپنی میں رہتا ہے تو کیا ہوگا کہ تو کچھ اگر اس سے پرفیوم نہیں بھی خریدتا, خوشبو نہیں بھی خریدتا, تو کم سے کم اس کی کمپنی میں بیٹھ کر تو کچھ نہ کچھ خوشبو اپنے اوپر لے ہی لے گا. آپ کسی پرفیوم کی شاپ میں جائیں اور وہاں سے جب آپ باہر نکلے تو آپ کے اندر سے بھی پرفیوم آنا شروع کی, خوشبو اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ہے کہ دوست ایسے ہوں تو بالکل اچھے دوستوں کے ساتھ رہ کے اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے, لیکن جو بھٹی جھونکنے والا ہے تو پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی سی ہے کہ اگر تو اس کے پاس بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ انگارہ لے لے گا, اور اگر انگارہ نہیں بھی لے گا تو کم سے کم یہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ انگارے سے تجھے کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جائے یا تیرے کپڑے جو ہے وہ جل جائیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کئی دفعہ برے دوستوں کی کمپنی انسان کو یہاں پر لے جاتی ہے کہ انسان کو بالکل ہی برہنہ حالت میں جو ہے وہ لے جاتی ہے, اور غلط لوگوں کی طرح کمپنی میں جا کے انسان پھر اپنی حیا ہی کو سودے کرنے والا بن جاتا ہے. تو اپنے دوستوں کو بہت ہی محتاط ہونا ہے ان کے ساتھ. یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اللہ کے لیے ملتے تھے اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. 7 خوش نصیب ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن, اور میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے لیے ملتا تھا, اللہ ہی کے لیے جدا ہوتا تھا. الحمدللہ ہم سب بھی یہاں اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان 7 خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو اللہ کی خاطر دوستی اور ولایت کرتے ہیں وہ حشر کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے اگر آپ دوستی کریں گے تو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا, اور وہ ممبر وہ ہیں جن کے اوپر یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے, اور وہ اللہ کے بائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوں گے, اور ان پر انبیاء اور صالحین اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اللہ ہی کے لیے ملنا اور اللہ ہی کے لیے جدا ہونے والے لوگوں میں شامل فرمائے. اور پھر وہ کیا تکلیف ہو رہی ہوگی اس کو, اور کون سی حسرت کر رہا ہوگا, اور وہ یہ بھی کہے گا کہ شیطان تو انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. اور رسول کیا کہیں گے, رسول کی کیا گواہی آ رہی ہوگی. رسول جب اپنی ایسی امت کو دیکھیں گے کہ جو بہرا روی کا شکار تھی, سنتوں پر نہیں چل رہی تھی, غلط کمپنیز میں رہ رہی تھی, تو ان کو رسول یہی کہے گا کہ اے میرے رب, یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے جن کے لیے رسول یہ گواہی دینے والے ہو. اللہ اس قرآن کو ہمیں مرتے دم تک اپنے ساتھ لگا کر رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا, اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی کی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. محمد کریم کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. ہاں, اب اللہ وجہ بتا رہے ہیں کہ سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں آیا تھا. یہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں, اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. یعنی قرآن کی یہ ترتیب اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے, اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ ہر درجے غلط ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا, اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا. جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا, اور ان ظالم لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا, اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی, یعنی قوم لوط پر پتھروں کی بارش. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا, مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی تو توقع ہی نہیں رکھتے.
یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے شخص جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ خواہش نفس کو اپنا خدا بنانا کیا ہوتا ہے؟ خواہش نفس کو اپنا خدا بنانا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے رب پسند چیز اور ایک ہے من پسند چیز۔ رب پسند لباس کچھ اور ہے اور من پسند لباس کچھ اور ہے، یعنی میرا پسندیدہ چیز کچھ اور ہے، رب پسند کچھ اور ہے۔ اگر میں رب پسند کو چھوڑ کے من پسند پہن لوں تو کیا ہوگا؟ یہ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنانے کے مترادف ہوگا۔ اگر رب پسند اور من پسند ایک ہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، سبحان اللہ، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری من پسند کو رب پسند بنا دے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر خواہشات نفس من پسند کے مطابق بن گئی تو بہت